ویلکم بیک ویورز، یو واچنگ پروگرام براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. بریک پہ جانے سے پہلے زید صاحب نے اپنی بریف ڈسکشن جو ہے وہ تھوڑی سی انہوں نے کر دی ہے. اب باری ہے کہ ہم یہ جو ہمارے آڈینس پریزنٹ ہے، جتنی بھی ہماری نوجوان نسل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کی جانب سے ہم سوالات لیں گے زید صاحب کے لیے. جی پلیز. جتنی اسٹڈیز کی ہیں اپنی، اس میں ہم لوگوں کو یہی بتایا جاتا ہے 1940 سے 1947 تک پاکستان 7 سال میں بن گیا. یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے اور ایک علامہ اقبال صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان بنانے میں. مجھے صرف یہ ابھی تک ایک سوال میرے ذہن میں گھومتا رہا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے 7 سال کے مختصر عرصے میں تو پاکستان بنا دیا، لیکن پاکستان بننے کے 1 2 3 سال بعد ہم میں وہ چیز اتنی زیادہ کم ہو گئی یا تقریباً ختم ہو گئی کہ پاکستان کا جس نظریاتی ملک کی ہم نے بات کی تھی، جس نظریاتی ملک کی اقبال کی سوچ تھی جو نظر، وہ ہم پاکستان کو نہیں بنا سکے. آپ کا یہ سوال ہے مجھ سے. تھینک یو ویری مچ. ویری انٹرسٹنگ کویشچن دو. بیٹا بہت لاجیکل سوال ہے آپ کا کہ جس عشق اور جس جنون کے ساتھ ہم نے پاکستان بنایا 40 لاکھ مسلمانوں نے اپنا خون دیا، ہماری 2.5 لاکھ بہنیں بیٹیاں پیچھے چھوڑ آئے ہم، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ دیکھیے یہ بڑی تکلیف دہ ایسپیکٹس ہیں. قوموں کو قیادتیں روز نہیں ملتی ہیں اور ایک قیادت تیار کرنا بھی کئی نسلوں کا کام ہو جاتا ہے. علامہ اقبال ایک تحفے کے طور پر بھیجے گئے اور علامہ اقبال نے اس پورے ہندوستان سے ایک وجود تیار کیا، قائد اعظم. قائد اعظم بھی 1931 میں تھک کے چلے گئے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. 31 میں ایوری تھنگ واز سو بلیک سو ڈارک. علامہ اقبال صرف مسکرائے ان کے پیچھے، یار جو تقدیر لکھی ہوئی ہے تم کہاں بھاگے جا رہے ہو. گول میں اس کانفرنس میں لندن گئے، جناح کو واپس لائے اور جناح کو محمد بن اور جناح کو قائد اعظم بنا دیا. اور پھر 1935 کے جب الیکشنز ہوئے تو اس میں مسلم لیگ واز راؤٹ، ختم ہو کے رہ گئی 35 کے الیکشنز میں. لیکن 35 سے 39 کے درمیان جب کانگریس کی حکومت بنی اور جس میں وہ ظلم ہوئے جو آپ کو ہم بتا چکے ہیں ابھی، تو 1939 تک مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے، ہوش و حواس لٹرلی ٹھکانے آ گئے کہ اگر کانگریس کی حکومت میں یہ حال ہے کہ جب انگریز موجود ہیں تو جب پیور کانگریس حکومت ہوگی اور انگریز چلے جائیں گے تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا. تو 1939 میں جب ان کی حکومت تباہ ہوتی ہے تو قائد اعظم نے حکم دیا کہ ڈے آف ڈیلیورنس منایا جائے، یوم نجات، کہ شکر دفع ہوئے یہ سارے. لیکن اس کے بعد پینک تھا مسلمانوں میں، اور یہ پینک اللہ نے وہی بات کہ جو تقدیریں لکھی جاتی ہیں پھر اللہ اس کے لیے ماحول تیار کرتا ہے. تقدیر یہ اللہ نے لکھ دی تھی کہ پاکستان نے بننا ہے. علامہ اقبال 38 میں انتقال کر چکے تھے، لیکن جاتے جاتے خوشخبری دے گئے تھے کہ جو خواب میں نے دیکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. ایک بڑا خوبصورت شعر ان کا کہ عشق و فریاد واجب تھی سو وہ ہو چکی، اب دل تھام کے فریاد کی تعبیر دیکھ. آنے والے دور کی بشارت دے گئے تھے کہ پاکستان بننے والا ہے. قائد اعظم کے بعد قائد اعظم کے لیے کام آسان ہو گیا تھا 40 کے بعد، کیونکہ کانگریس کی حکومت مسلمان دیکھ چکے تھے. قائد اعظم کی اپنی صحت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی تیزی سے، بڑی مشکل سے آپ سروائیو کر کے آپ نے پریکٹیکلی پاکستان حاصل کیا. اپنے ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ میری طبیعت اتنی خراب ہے کہ میں زیادہ زندہ نہیں رہوں گا، کیونکہ اگر یہ بات لیک کر جاتی تو انڈینز ڈیلے کر ہندو ڈیلے کر دیتے، انگریز ڈیلے کر دیتے، پاکستان کبھی نہ بنتا. اسی لیے قائد اعظم ڈیسپریٹ تھے کہ ایک ماچس کی ڈبیا بھی مل جائے تو میں لے لوں گا، بعد میں پھیلا لیں گے اس کو. قائد اعظم کے انتقال کے بعد ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں تھی. کیوں؟ کہ جو مسلمانوں کی اشرافیہ تھی، جو مسلمانوں کی ایلیٹ تھی، پڑھے لکھے مسلمان تھے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، وہ جب ہندوستان سے مائگریٹ کر کے آئے بہت بڑی تعداد تو ماری گئی راستے میں. جب کسی بھی معاشرے کے ایلیٹ پڑھے لکھا طبقہ مارا چلا جائے تو وہاں ایک ویکیوم ہو جاتا ہے. اور جو ٹوٹے پوٹے پہنچے پاکستان، وہ اس قابل نہیں تھے کہ ایک آئیڈیولوجیکل نظریاتی طور پر وہ کوئی رومانٹک آئیڈیلز کے ساتھ گائیڈنس دے سکیں. وہ ڈے ٹو ڈے سروائیول میں پھنسے ہوئے تھے. ملک کا حال یہ تھا کہ ماچس کی ڈبیوں پہ اور سگریٹ کی پنیوں پہ سرکاری خطوط لکھے جاتے تھے. کریٹ لکڑی کے سجا کے ان لکڑی کے کریٹوں پہ سرکاری دفتر چلتے تھے. ٹینٹ بنے تھے ہمارے، جن ٹینٹوں میں سرکاری دفتر اور کام ہوتا تھا. 40-50 لاکھ ریفیوجیز آ گئے تھے. ڈیفنس نہیں تھا. اس ملک کے بارے میں رائے دنیا کی یہ تھی کہ 3 مہینے 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا. اس ڈیسپریٹ سچویشن میں ہمارے جو ایلڈرز تھے وہ صرف ڈیلی ایڈمنسٹریشن میں لگ گئے. گو کہ کچھ ہمارے اسکالرز نے کوشش کی کہ وہ آئیڈیولوجیکل ڈائریکشن ٹھیک رہے. جب آبجیکٹو ریزولوشن پاس کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس ملک میں جو بھی نظام قائم ہوگا وہ قرآن و سنت کے مطابق قائم کیا جائے گا، لیکن پھر وہی بات کہ جو لوگ اوپر آئے، جن کے ہاتھ میں اختیار اور طاقت تھی،
وہ نظریاتی لوگ نہیں تھے. ان کے ہاتھ میں اختیار و اقتدار آ گیا. جب آئیڈیالوجی کمزور ہوتی ہے تو قوموں کا زوال ہوتا ہے. جغرافیہ کے کمی بیشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت بھی ہم ایک قوم تھے. 2 نیشن تھیوری پہ پاکستان بنا ہے نا. لیکن جب پاکستان بن گیا اور ہماری وہ آئیڈیالوجی کمزور ہو گئی, چونکہ ہمارے بڑے اور ایلڈرز مصروف ہو گئے ایڈمنسٹریشن میں, اور وہ رومانٹک آئیڈیل جس پہ ہم نے پاکستان بنایا تھا وہ کمزور ہو گیا. پھر ہمیں 71 کی مار پڑی. بڑی سخت تکلیف تے چوٹ تھی ہمارے لیے وہ. لیکن 71 سے لے کر آج تک ہماری جیوگرافی اپنی جگہ پر ہے, اور اللہ کے فضل سے اس جیوگرافی کو اب چھوٹا نہیں ہونا, یہ بڑھے گی. فکر نہ کرو, کوئی پاکستان نہیں ٹوٹ رہا. اللہ کا احسان ہے. پرابلمز ہیں, مشکلیں ہیں, اور ان ساروں کا علاج ایک ہی ہے کہ اپنی آئیڈیالوجی کو ریوائیو کرو. اللہ سے وہ اپنے کیے ہوئے وعدے جو تھے, جو ہمارے بڑوں نے کیے تھے. آپ لوگوں کو پاکستان بنانے کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی ہے. آپ لوگوں کو ہجرت نہیں کرنی پڑی. آپ لوگ بھوکے نہیں سوتے. آپ لوگ ٹینٹوں میں نہیں رہے ہو. آپ لوگوں نے قربانیاں اور سیکریفائسز نہیں دیکھی ہیں ابھی تک. مگر یہ آپ کی ذمہ داری ہے اب کہ اس وقت کو, اس رحمتوں اور نعمتوں کو, اس آزادی کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, اس جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دینا. اس کو اٹھانا آپ پر واجب ہے, ورنہ بہت بڑی خیانت کرو گے اس امت کے ساتھ. کیونکہ اللہ اس کے رسول کی نظر پاکستان پر ہے اور پاکستان کی نگاہ آپ لوگوں پر ہے. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا. اللہ نے آپ کے پیٹ بھرے ہیں, آپ کو عزت اور آبرو دی ہے, بھوکے نہیں سوتے ہو, گھروں پہ چھتیں ہیں, ماشاءاللہ دنیا جہان کی عافیت ہے. آپ اس ملک کے اشرافیہ میں سے ہو, ایلیٹ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ملک کو آگے لے کے چلو. وقت ضائع ہوا ہے, کوئی بات نہیں, ہم روئیں گے نہیں, but we'll make this flag, we'll raise this flag once again, higher and higher inshallah. And so it is destined. Just be part of it. کوشچن آنسر کا سیشن جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد جیسے ہی دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہم یہیں سے اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے.